اکثر علماء کا تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر علماء کا فرمانا یہ ہے کہ یہ شب قدر یہ ایک سال کسی رات میں ہوتی ہے، دوسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے، تیسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ 21 ہی میں ہو، ہمیشہ 27 ہی میں ہو، وغیرہ وغیرہ. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب حاصل کرنا ہے تو 5 راتیں جاگ لو. ایک رات نہیں، 5 راتیں. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات جاگ کے کیا کرو؟ جلسہ، دعوت، دیگے پکوانا، یہ کرے، نظمیں پڑھنا لاؤڈ اسپیکر پر، یہ کرے، تقریریں بعض یہ کریں. اس 1000 مہینے سے زیادہ افضل رات میں کیا ہم یہ کام کریں کہ دیگیں پکائیں، لوگوں کی دعوتیں کریں، شامیانے لگائیں، چراغاں کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں. اسی انتظامات میں رات پوری گزر جائے. اس کا کہیں کوئی ذکر فکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل. یہ رات تو اس لیے ہے کہ تم بیٹھو اور تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، اس کے ساتھ لو لگاؤ. کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی دعوت نہیں. اکیلے بیٹھے ہو اور اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو. جتنی نفلیں پڑھ سکو 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 12 پڑھ لو. اگر توفیق ہو تو لمبی لمبی صورتیں، لمبے رکوع، لمبے سجدے. سجدہ بڑی عجیب غریب چیز ہے. سجدہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت سجدہ ہے. اور سجدے کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس براہ راست پہنچتے ہیں. حضرت بدوس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسماں کر دوں، تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کا